نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وعارض عن المشرکین وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله إليكم جميعا وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الانعام سے آیہ مقدسہ نمبر 107 سے لے کر 109 تک تین آیات مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتباع رسول اور اتباع خدا، اطاعت خدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کو سینے میں بسانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی جو میری آیات مقدسات ہیں جو میں نے قرآن پاک سے تلاوت کی ہیں، ان میں نبی علیہ السلام کو بھی حکم ہے اور ہمیں بھی حکم ہے کہ جو کچھ نبی علیہ السلام پر نازل ہوا ہے وہ نبی علیہ السلام بھی تلاوت کریں، پڑھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا ہے یعنی قرآن مجید، اس پر ہم بھی اتباع کریں، نبی علیہ السلام کی بھی، قرآن پاک کی بھی، اور اطاعت کریں ہم اللہ تعالیٰ کی، تو قرآن پاک میں یہ بھی حکم ہے من یطع اللہ ورسولہ، اللہ کی، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی طرح من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اطاعت ضروری ہے، اور اطاعت کے ساتھ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا جائے اور اس کا سمجھ کر بھی بیان کیا جائے، اس کا مفہوم ترجمہ اس طرح بیان کیا جائے کہ ہر ایک کو سمجھ آئے، آمدیشہ کی طرح نہیں۔ سورونا کا معنی اترنا کر دے، اترے آپ کی طرف سیاب ثاقب اتریں گے، پوری آیہ مقدسہ میں یہ ایسا لفظ اترنے والا ذکر ہی نہیں۔ چلو بہرحال وہ تو ہوتا ہے، لانتے میں کافی ڈال رہا ہوں، اور غلام قادیانی کو تو اب انہی سے پھٹا ہوا مرزئی احمد عیسیٰ
غلام قادیانی کو تو وہ کتا خنزیر سب کچھ کہہ رہا ہے، سب کچھ کہہ رہا ہے اپنی ویڈیوز میں، جھوٹا لعین مردود بھی کہہ رہا ہے، حالانکہ دونوں جھوٹے لعین، قادیانی بھی اور احمد عیسیٰ دونوں لعین مردود اور حرام زادے ہیں پکے، کیونکہ یہ ان کی زبان سے نکلا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ مولوی صاحب جب شروع کرتے ہیں تو پہلے دفعہ ہی گالی نکال دیتے، نہیں، نہ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ میں محفوظ رکھے، کیونکہ یہاں گالی کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں کہ اللہ نے منع فرمایا کہ تم ان کے خداؤں کو گالی نہ نکالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی نکالے، یہ کافروں کے متعلق ہے۔ اور یہ تو خود زبانی مانتے نا، پڑھ لو سن لو، مرزائیوں سے سن لو، وہ کہتے ہیں کہ اپنا غلام قادیانی پر کچھ عرصہ مریم کی کیفیت تاری رہی، نقل کفر نہ شد، اور غلام قادیانی کہتا ہے مریم بن گیا، میں مریم بن گیا، یعنی میری جنس ہی بدل دی اللہ نے۔ پھر اللہ نے رجولیت فرمائی، سال پورا خون بھی جاری رہا۔ اب اپنا آپ تم سوچ لو میرے دوستوں، میرے مہربانوں، کوئی بات نہیں، میں اگر غلط کہوں تو بے شک تم مجھے بھی جو کچھ کہہ رہا، لعنتی کو، جو مردود کو، حرام زادہ کو، جو مرضی کو، اگر میں غلط کہوں تو۔ جب وہ خود ہی اعتراف کرتے ہیں کہ میں مریم بنا رہا، نعوذ باللہ من ذالک، پھر اللہ نے رجولیت فرمائی۔ یہ میں ذرا بڑے کیا کہتے جچے تلے الفاظ بول رہا ہوں کہ اللہ بلا رجولیت فرما سکتا ہے، چلو اس کی شان کے لائق نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے رجولیت فرمائی، پھر ایک سال تک خون جاری رہا، پھر وہ خون بند ہوا، پھر اللہ نے رجولیت فرمائی، پھر حمل ٹھہر گیا، اور کیا ہوا پھر؟ کہتا ہے مرزا میں پیدا ہو گیا۔ خود بتا رہا ہے کہ پیور خالصتاً حرام زادہ، جس میں ذرا بھی شک نہیں، پیور حرام زادہ۔ اور اسی طرح احمد عیسیٰ نے بھی کہہ دیا کہ میں ہوں محمد کے فلٹر سے آیا ہوں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ فلٹر سے مراد آپ کیا لیتے ہیں، میں کیا لیتا ہوں، یہ تو میری مرضی ہے نا۔ فلٹر تو میں نے جو مراد لیا ہے شاید وہ آپ بھی لیتے ہوں، کیونکہ روحانیت کا فلٹر تو اس کے پاس ہے نہیں نا۔ ہاں جو ہے نا خود بھی فلٹر لے کے کیس کروا کے آ گیا، اور پھر اس کی ماں سے پوچھنا چاہیے کہ تو نے اس کو کس کے فلٹر سے پیدا کیا۔ اس کی ماں بتائے گی، اس کا تو دعویٰ ہے کہ میں محمد کے فلٹر سے، تو اقرار کر رہا ہے پیور حرام زادہ، پکا حرام زادہ، جس میں ذرا بھی شک نہیں۔ اور حرام زادوں کا کام ہے جو صحیح ایمان والے ہیں ان کو گالی نکالنا۔ کون نکالتا ہے؟ احمد عیسیٰ، اور گدھے کے بچوں، یہ اس کا کیا کہتے ہیں انداز تکلم ہے، بات پہ، اور گدھے کے بچوں، مسلمان جہنم میں جائیں گے، اسلام کی میں نے دھجیاں اڑا دی، تو کون کہتا ہے؟ حرام زادہ، جس کی اللہ نے شورٹی دی ہے، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اسلام کے خلاف بھونکنے والا، اللہ کے خلاف بھونکنے والا، رسول اللہ کے خلاف بھونکنے والا، قرآن پاک کے خلاف بھونکنے والا، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اس کی حرام زدگی میں کوئی ذرا بر بھی اللہ نے فرما دیا شک نہیں۔ اب اللہ کے بارے میں یہ حکم رکھے تو پھر حرام زادہ ہی ہے نا، گالی نہیں ہے، یہ ان کی کیٹاگری ہے، یہ خود وہ اپنی کیٹاگری تسلیم کرتی ہیں۔ بہرحال ہم پہلے ان 3 آیات مقدسہ کا ترجمہ کر لیں، پھر
ان کی بھی جھنڈ بٹھاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اتبع ما اوحی الیک، اوحی فعل ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی مجہول کا پہلا صیغہ ہے۔ اوحی اوحیا اوحیو اوحیو اوحیت اوحیتا اوحیینا۔ اب یہ گرامر اللہ تعالیٰ گرامر کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامر سمجھ آئے تو قرآن پاک عادت سے زیادہ خود بخود ہی سمجھ آ جاتا ہے، اور جس کو گرامر نہیں آتی وہ عام حدیثہ کی طرح ٹمکٹوئیاں مارتا ہے اور مسائل بھی غلط کرتا ہے اور مفہوم و ترجمہ بھی غلط کر دیتا ہے، اور قرآن پاک کو بدلنے والا بھی حرام زادہ، کافر پکا کافر، جس کے کفر میں ذرا بھی شک نہیں۔ چلو اتبع یہ ہے فعل امر کا پہلا صیغہ، واحد مذکر حاضر فعل امر۔ اتبع اتباع کر، پیروی کر، کس کی؟ ما اوحی الیک، جو کچھ آپ کی طرف بھیجا گیا، وحی کیا گیا، یا جو حکم آپ کی طرف بھیجا گیا اس کی محبوب تو اتباع کر، اس کی پیروی کر۔ من ربی کا، جو آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا۔ جبریل تو لے کر آیا نا، وسیلہ ہے، لیکن بھیجا کس کی طرف سے، آیا کس کی طرف سے؟ من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، اس پر اس کی اتباع کر۔ اور یاد رکھ کیا؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق اس کے علاوہ، الا ہو، اس کے علاوہ، الا منا سوا، الا منا مگر وہی، یعنی اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، محبوب دور رہے، منہ پھیر لے جو شرک کرتے ہیں۔ عارض دور رہے، عن المشرکین شرک کرنے والوں سے، عن کا معنی سے، المشرکین جو مخصوص لوگ شرک کرتے ہیں ان سے دور رہے۔ عن المشرکین لو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی شرک نہ کرتے۔ لو شاء اللہ ما اشرکوا، واحد جمع مذکر غیب، فعل ماضی معروف، شارکا یشرکو، باب فاتح یفتح، لیکن یہاں باب افعال سے ہے، یہی اشراق پر چلے گی، باب افعال پہ، تو بن گیا اشرکا اشرکو، کیا؟ جمع مذکر غیب فعل ماضی باب افعال سے، اشرکو وہ کبھی شرک نہ کرتے، ما اشرکو، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ شاہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، لو اگر، ولو اور اللہ، اگر اللہ چاہتا، شاء واحد مذکر غیب فعل ماضی،
اگر اللہ چاہتا ما اشرکو وہ شرک نہ کرتے. وما جعلناک علیہم حفیظا جعلنا جمع متکلم فعل ماضی جعل یجعل باب فاتح یفتح. قرآن پاک میں یہ یا جعل لفظ یا جعلوا اصابعهم فی آذان من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا جعلوا کا لفظ کافی آتا ہے, جعل کا لفظ بھی کافی آتا ہے. اور جعل کا معنی بنانا کرنا. نہیں بنایا ہم نے آپ کو, نہیں کیا ہم نے آپ کو. کاذر کا آپ کو, کا ضمیر جعلنا کا مفعول ہے, جعلنا کا مفعول ہے, جعلنا کا مفہوم ہے, کا زبر کا ضمیر جو ہے وہ مفعول ہے کس کا؟ جعلنا کا. وما جعلناکا وما جعلناکا اور بنایا ہم نے, نہیں بنایا ہم نے آپ کو, علیہم ان پر, حفیظا نگہبان. محبوب آپ ان پر نگہبان نہیں ہے. جو کرتے ہیں کرنے دو, میں دیکھ لوں گا آپ پہ. میرے پاس جب آئیں گے تو میں خود دیکھ لوں گا. میں ان کا جو چمچ چٹھا نکال کے ان کے بتوں کو بھی دوزخ میں پھینک دوں گا. وما جعلنا کا نہیں بنایا ہم نے آپ کو, علیہم حفیظا ان پر حفاظ کرنے والا. وما انت علیہم بوکیل اور نہ ہی محبوب آپ ان پر کوئی وکالت کرنے والے ہیں, نہ ہی آپ ان کے وکیل ہیں, نہ ہی کوئی آپ ان کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں, نہ ان کی آپ شہادت دے سکتے ہیں. جو کرتے ہیں کرنے دو, میں جانوں تو وہ یہ جانے. اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک تھے اس میں دھمکی دے رہا ہے. یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں, آپ اپنا کام کیے جائیں, میں جانوں اور یہ جانے. ولا تسبوا الذین, ہاں نبی علیہ السلام کو اور ہم سب کو اب نصیحت ہے کہ کافروں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ اور نہ گالی نکالو تم, نہ گالی نکالو تم, یدعون من دون اللہ جس کو وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ, جن بتوں کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ. محبوب تم ان بتوں کو گالی نہ نکالو, ان بتوں کو گالی نہ نکالو. اگر کوئی مرتد ہو جائے یا مسلمان بنا رہے اور مسلمانوں کی جڑیں کاٹے تو اس کو گالی بھی نکال, سزا بھی دی جا سکتی ہے. گالی نکالنی اس کو جائز ہے. جو مسلمانوں کی جڑیں کاٹے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, تم گالی نہ نکالو ان کو جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ علم, پس وہ گالی نکالیں گے اللہ کو اور دشمنی کریں گے اللہ سے بغیر علم, بغیر علم کے گالی نکالیں گے اللہ تعالیٰ کو, دشمنی کریں گے اللہ تعالیٰ سے بغیر علم, بغیر علم کے, بغیر جانے. احمدی شاہ جیسا چبڑو آدمی خود خدا بن بیٹھتا ہے, خود خدا بن بیٹھتا ہے اور اپنی زبان سے ہی مسلمانوں کو گالی نکالتا ہے, برا بھلا کہتا ہے نا. جب وہ مسلمانوں کو برا بھلا کرتا ہے تو اس کے جواب میں جتنا وہ کہتا اتنا کہہ دو کہ خود گدھے کا بچہ ہے, خود حرام زادہ ہے. اتل بعد ذالک زنیم, قرآن پاک نے کہہ دیا بس. بغیر علم, بغیر علم کے. کذالک زینا لکل امت اعمالہم, اسی طرح اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے سنوار دیے ہیں ہر ایک امت کے لیے ان کے عمل.
خوبصورت بنا کے رکھ دیے ان کے اعمال کو ان کے سامنے، برائی کو بھی خوبصورت بنا دیا اللہ نے، اور اچھائی تو پھر ہے ہی خوبصورت، اچھائی کم ملتی ہے، برائی زیادہ ہے، دنیا میں دیکھ لو۔